چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 75۔ تحریک خلافت کے ابتدائی دور میں ہندو اور مسلم کا اتحاد عروج پر تھا، لیکن جو ہی تحریک خلافت کا خاتمہ ہوا، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اور پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہندو مسلم حالات کی خرابی کی وجہ بھی ہندو ہی تھے۔ انہوں نے اپنی الگ تحریکیں شروع کر دیں جس میں شدھی اور سنگٹن نمایاں تھیں۔ ان تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ مسلمان ہندو مسلم اتحاد کے خواہاں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ہو کر انگریز کا مقابلہ کریں، لیکن ہندوؤں نے ایسا نہ کیا، جس کے بعد 1924 میں جب تحریک کا خاتمہ ہوا تو مسلمانوں نے دوبارہ مسلم لیگ کی تنظیم نو کی اور قائد اعظم نے 1924 میں لاہور میں ایک اجلاس بلایا اور مسلمانوں کو اس بات سے باور کروایا کہ اب ہمیں سیاست کی نئی راہ متعین کرنی ہے۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اس لیے اس اجلاس میں قائد اعظم نے ایک قرارداد پیش کی جس کے اہم نکات یہ تھے: ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت ہو، اگر صوبائی حدود میں تبدیلی کی جائے تو صوبہ پنجاب، سندھ اور سرحد کو ملا کر مسلم اکثریت کا علاقہ بنایا جائے۔ مسلمانوں کی نمائندگی مجلس قانون ساز میں آبادی کے لحاظ سے ہو، ہر مذہب کو مذہبی آزادی ہو اور ہندوستان میں جداگانہ انتخاب رائج کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے طریقے سے ہندوؤں کو بہت تکلیف تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس سے دستبردار ہو جائیں تو پھر حالات بہتر ہونے کا امکان ممکن ہے۔ 1927 تک ہندو مسلم فسادات چلتے رہے اور مسلمانوں نے کافی حد تک کوشش کی کہ ہندو اپنی ہٹ دھرمی کو ترک کر دیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم لوگ جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہو جائیں گے اگر ہمارے دیگر اہم مطالبات کو منظور کر لیا جائے۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ جداگانہ انتخاب سے دستبرداری کے بعد ان دوسرے مطالبات کو ہر حال میں مان لیا جائے گا، کیونکہ قائد اعظم دونوں قوموں کے اتحاد کو ضروری خیال کرتے تھے۔ چنانچہ 1927 کو دہلی میں مسلمانوں کے سرکردہ رہنماؤں کی ایک کانفرنس طلب کی گئی جس میں انہوں نے جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا، جس کا نام تجاویز دہلی سے موسوم ہے۔ تجاویز دہلی قائد اعظم نے 20 مارچ 1927 کو پیش کی، جن میں نمبر 1، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے، نمبر 2، بلوچستان اور سرحد میں اصلاحات نافذ کی جائیں، نمبر 3، پنجاب اور بنگال کی قانون ساز کونسل میں مسلمانوں کو آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے، نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی 1/3 نشستیں مخصوص کی جائیں، نمبر 5، مسلمان ہندوؤں کو سندھ اور سرحد میں وہی مراعات دیں گے جو مسلم اقلیت کے صوبے میں مسلمانوں کو حاصل ہیں، نمبر 6، اگر کسی مسودہ قانون کی مخالفت 3/4 اراکین کریں تو اس مسودے پر غور نہیں کیا جائے گا۔ کانگریس نے ان تجاویز کو فی الحال مان لیا اور ان تجاویز کی منظوری کے بعد ہی لوگ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہنے لگے۔
مسلمانوں کی کوشش تھی کہ ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آزادی ناممکن تھی۔ قائد اعظم نے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی۔ ہندوؤں نے فی الحال تو ان تجاویز کو تسلیم کر لیا اور کانگریس کے تمام لیڈروں نے ان کو سراہا اور ان تجاویز کو سمجھوتے کا نام بھی دیا۔ مسلمانوں میں سے میاں محمد شفیع نے تجاویز دہلی کی مخالفت کی۔ ان کا خیال تھا کہ مخلوط انتخاب کو تسلیم کر لینے سے متحدہ قومیت کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ یہی بات لے کر مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہندوؤں نے تقریباً 6 ماہ کے بعد تجاویز دہلی کو نامنظور کر دیا اور مسلمانوں کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیڈروں نے یہ ٹھان لی کہ وہ اب ہندوؤں کے ساتھ مل کر جدوجہد آزادی کے لیے کوشش نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہوگی۔